وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 43۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے داعی الحق کی پکار پر لبیک کہہ دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ باطل اس قرآن کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یہ بڑی حکمت والے، بڑی حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 43۔ لفظی ترجمہ، ما یقال لک، آپ کو نہیں کہا جاتا، الا مگر، ما قد قیل، مگر وہ جو کہا گیا، للرسل من قبلک، آپ سے پہلے جو بھی رسول گزر چکے تھے، آپ سے وہی بات کہی جاتی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی تھی۔ ان من قبلک ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا رب بخشنے والا، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ سامعین کرام، رسول یعنی آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول، آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے، یعنی جن القابات اور الزامات کا آپ کو سامنا ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات سامعین کرام ٹھیک ہے، اس وقت اس آیت کے مخاطب رسول کی ذات تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اب اس آیت کے مخاطب جو ہے وہ حاملین قرآن ہیں، جو داعیان الی الحق ہیں، کیونکہ وہ بھی تو رسول کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں نا۔ تو ہمیشہ یہ ایک طریقہ رہا ہے، یعنی ایک قدرتی بات ہے کہ آپ ایک انسان کی خواہشات کے بغیر اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انسان تو ضرور بولے گا۔ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ مثال کے طور پہ، مطلب بہت چھوٹی سی مثال ہے، لیکن بات یہ ہے، آپ کے بیٹے کی شادی ہے اور آپ نے اپنے ذہن میں ایک مینیو سیٹ کر لیا ہے کہ بھئی میں جو ہے شادی ہال میں کھانا دوں گا، مثال کے طور پہ، اور میں خوب جو ہے وہ ڈھول ڈمکے سے شادی کروں گا، اور کھانے میں مینیو ہمارا یہ ہوگا۔ اب کوئی اور آپ کا قریبی جو عزیز آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا اپنے بھتیجے کی، مثال کے طور پہ، اور میں اپنے گھر میں ایک گھر کو ہم خالی کرا لیں گے، وہاں کریں گے، شادی ہال میں نہیں کریں گے، اور کوئی ڈھول ڈمکا نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ۔ اور کھانے میں آپ لوگ 4 ڈشیں دے رہے تھے، میں 1 ڈش دوں گا،
خرچہ میں کروں گا سارا، اور مہمان جو ہے وہ میں آدھے مہمان، آپ مثال کے طور پہ پورے شہر کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس میں اپنے جو جاننے والے ہیں، مثال کے طور پہ 1000 مہمانوں کو آپ نے سیٹ کیا ہے، کہتے ہیں بس 200 مہمان کافی ہیں، اتنے کثیر تعداد میں کیا ضرورت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی خواہشات کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے تو آپ بولیں گے نہیں۔ یہ میں نے ویسے چھوٹی سی مثال دی، ہر کام میں ہم بولتے ہیں۔ دیکھیں شوہر بیوی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بیوی چاہتی ہے کہ میری چلے یا میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرے، شوہر کہتا ہے میں جیسا چاہ رہا ہوں وہ، تو پھر کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے۔ یہ میں آپ کو عام طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اب یہ رسول کی ذات جو آتی ہے یہ تو ایک بہت بڑا انقلابی پیغام لاتی ہے۔ لوگوں نے مائنڈ سیٹ کر لیا ہے دنیا داری کا، دنیا، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، یہ گھر اور یہ کاروبار اور کاروباری ایک اسٹیٹ، سلطنت، یا پھر یہ ساری جو ہے تعلقات بغیر اللہ کے، یعنی غیر اللہ کے لیے آپ تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ پیغمبر جب آتا ہے نا سامعین کرام، تو وہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں آتا ہے، بگڑے ہوئے جن کی ذہنیت بگڑ چکی ہوتی ہے۔ پیغمبر تو آتا ہے اصلاح کے لیے، مومنوں کے معاشرے کے لیے، تو مطلب ایسی تو بات نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہے نا، پیغمبر جب بھی آئے ہیں تو وہ بگڑے ہوئے معاشروں کے لیے، بگڑی ہوئی قوم، بگڑے ہوئے عقائد والے رکھنے والے لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جن کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے دنیا کا، غیر اللہ پہ اعتماد کا، غیر اللہ پہ بھروسے کا، اور غیر اللہ کو وہ بلا رہے ہیں۔ آج بھی ہم سامعین کرام، پیسہ جو ہے ہمارا بڑا خدا ہے۔ پھر جو آپ دیکھ لیں ہمارے تمام تعلقات کی وجہ بنیاد جو ہے میٹیریل ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو دیکھ لیں، آپ کس سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ سے، ڈی آئی جی صاحب سے، ایس پی صاحب سے، میجر صاحب سے، کرنل صاحب سے، چیف، یہ آپ کے جو سول جج ہیں، یہ مختلف وہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک وقت میں، لیکن آپ کہتے ہیں میں اپنے یہ جو میرا خان ہے، یہ ضلع کا نواب ہے، میں اس سے الیک سلیک رکھوں گا، یہ وہ نا۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بگڑا ہوا، جس میں پیغمبر آتا ہے اور وہ اصلاح کی دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی رجوع کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اس سے لوگوں میں ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے۔ اور آپ بہت واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں سامنے کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جاہلیت زدہ معاشرے میں آئے، دور جاہلیت تھا، اور ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا۔ حج کا اپنا طریقہ تھا، حلال حرام کا لوگوں کا اپنا طریقہ تھا، ایک جاہل معاشرہ تھا، اور لوگوں نے اپنا دین خود ہی بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ سے، یعنی اس کی ہدایت کے برعکس۔ پھر مختلف معبود انہوں نے بنا لیے تھے، اور ان کو وہ پکارتے تھے۔ اکیلے کعبے میں جو ہے وہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے، تاریخی بات ہے یہ۔ تو یہ اس طرح کا معاشرہ تھا، کعبے میں، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، پھر ان کے لات و منات اور عزا جو تھے وہ بھی تھے۔ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، یہ وہ مشہور نعرہ تھا نا جو ابو سفیان نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں لگایا تھا کہ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ۔ تو پھر حضور نے کہا اس کو جواب دو، حضور نے صحابہ سے کہا کہ اس کو جواب دو۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم کیا کہیں حضور؟ حضور نے فرمایا کہ تم کہو لَنَا الْمَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ، ہمارے لیے مولا ہے، تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، اے مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، بت، اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ میں آتا ہے، لوگ کفر اور شرک میں راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو دعوت جب دینے والا آتا ہے، داعی الحق آتا ہے، وہ تو ان معبودوں کی بے خونی کرتا ہے کہ یہ تو جھوٹے معبود ہیں سارے،
پھر لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء یراد، سارے معبودوں کو ملا کے ایک معبود بنا دیا، یہ تو کوئی مطلبی بات ہے اس کی اتنی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ دیکھیں معاذ اللہ کیا کیا القابات دیے گئے، جھوٹ کی تہمت لگائی گئی اور افتراء کا الزام لگایا گیا کہ اس نے یہ گھڑ لیا ہے، مختلف جو ہیں یعنی بل ہوا شاعر مجنون کے الفاظ آئے قرآن میں، شاعر ہے، مجنون ہے۔ تو ہمیشہ پیغمبر جب آتا ہے سامنے کرام تو ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں جس کی ذہنیت میں بگاڑ آ جاتا ہے، آج بھی یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی داعی الحق آتا ہے، آج کا جو معاشرہ ہے آپ دیکھیں علماء حق کو قتل کیا جا رہا ہے اور لوگ پسند نہیں کرتے، ان کی باتوں کو پسند نہیں کرتے، داعیان الحق کو کبھی یعنی ان کو کبھی پھولوں کے گجرے نہیں پہنائے گئے۔ جامی کا شعر ہے مولانا جامی کا کہ در کوچے نیک نامی مرا گزر ندادن، گر تو نبی پسندی تبدیل کن قزارہ، کہ نیک نامی کے گلی میں تو ہمارا گزر ہی نہیں ہوا ہے۔ در کوچے نیک نامی مرا گزر ندادن، گر تو نبی پسندی تبدیل کن قزارہ، اگر تمہیں پسند نہیں ہے یہ بات، یعنی یہ بدنامیاں، یہ الزامات، اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل دو۔ تو بہرحال یہ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے سامنے کہ لازمی ایسا ہوتا ہے، نہیں، یہ ایک قدرتی اور فطرتی بات ہے کہ آپ جو دعوت لے کے آتے ہیں وہ جو موجودہ معاشرہ ہوتا ہے وہ اس کا کچھ اور ذہن ہوتا ہے تو یقیناً پھر مخالفت ہوتی ہے۔ تو یہاں آج کا جو سبق ہے وہ یہی داعی الی الحق کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے۔ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِّن قَبْلِكَ، آپ کو نہیں کہا گیا لیکن جو اگلے رسولوں کو وہی باتیں آپ پہ بھی ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور وہ یعنی ان کا بھی یہود کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا دنیا داری کا، جس طرح ہمارا دنیا داری کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے سامنے کر، پورے یقین سے میں کہتا ہوں، پورے یقین سے ہمارا ہم دنیا کے پجاری ہیں، اللہ کے پجاری نہیں ہیں، دنیا کی پجاری ہیں، دنیاوی دولت، عزت، شہرت، اس کے ہم چاہنے والے ہیں۔ اللہ کی رضا خواب و خیال میں بھی ہماری یہ بات نہیں آتی، اللہ کی رضا کے طالب تو ہم نہیں ہیں، اللہ کی جنت کے طالب نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے طالب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوزخ سے بچنے کے ہم طالب نہیں ہیں، اللہ کے قرآن کو دنیا میں نہ اپنے اوپر غالب کرنے کے طالب ہیں نہ دنیا پہ۔ تو یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے سامنے کا، یہ نہ سمجھیں کہ کفار معاشرہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا ان کا مائنڈ سیٹ الگ تھا اور آج ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو نہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ بگڑ گیا ہے برے طریقے سے۔ دیکھیں آپ پہ جو زوال آیا ہے سقوط بغداد کے بعد، اس کے بعد سے یہ امت پھر نہیں ابھری ہے، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت بھی مسلمان امت زوال کا شکار ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے۔ آج دیکھیں نا، کوئی ایک ایسی ریاست بتا دے، کوئی ایسا ملک بتا دے کہ جس کے رہنے والے لوگ اہل قرآن ہو، مسلمانوں کی جماعت ہو، وہاں اسلام کی اور قرآن کی حکومت ہو اور وہاں کا ایک امیر المومنین ہو اور اسلام کے اصولوں پر حکومت ہو، نہیں۔ آپ دیکھیں یہ بادشاہیاں ہیں، آپ کے جو عرب ممالک ہیں، بادشاہی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارا نظام نہیں بنایا نا، وہاں تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ یہاں آپ کی مغربی جمہوریت کے آپ دعوے دار ہیں، تو کہاں پہ ہے ایسی؟ مسلمان ہے ہی نہیں، نہ اس کی حکومت ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، لیکن اس میں توجہ کے قابل جو بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ
پیغمبر کی دعوت کی مخالفت ہم خود آج مصروف ہیں اس میں. آپ دیکھیں ہمارے بعض علماء جو ہیں ہمیں فرقواریت میں مبتلا کیا ہوا ہے اس میں، انہوں نے کہ تم دیوبندی ہو اور تم بریلوی ہو اور اس پر جمے رہو، تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم اہل حدیث ہو، تم وہابی ہو، فلاں ہو، ڈھمکانے ہو. اس میں یعنی اور پھر اپنے گروپ میں یعنی آپ نے ایک اپنی مسجد الگ بنا لی ہے، نظریات گھڑ لی ہیں، اور پھر نظریات چھوٹے چھوٹے نان ایشوز پہ آپ نے اپنی اپنی مسجدیں بنا لی ہیں. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے رسول اللہ نور ہیں، کوئی کہے بشر ہیں. اب اس میں آپ نے یہ حیاتی اور مماتی، بہت سے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون سی اصطلاح ہے، لیکن ہیں حیاتی ہیں اور مماتی ہیں. کچھ کہتے ہیں رسول اللہ زندہ ہیں، کچھ کہہ رہے تشریف لے گئے. یعنی یہ اختلافات آپ کو ہوا یا الصلاۃ والسلام النبی کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کہتے. جو کہتے ہیں ان پہ آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کو کافر اور مشرک بیان کرتے ہیں. یعنی آپ دین میں آپ نے تفرقہ اور تقسیم اور پارٹی بازی شروع کر دی ہے، اور قرآن اپنی جگہ پہ رہ گیا. اہل قرآن یہ ایک الگ چیز ہے سامنے کر، حاملین قرآن وہ الگ چیز ہے. وہ اللہ کی توحید لے کے نکلتے ہیں اور اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. وہ تفرقہ بازیوں میں نہیں پڑتے وہ لوگ. بہرحال کوئی یعنی ہر ایک کا اپنا خیال ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تفرقہ بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایک اللہ کی دعوت دے کے اپنے اوپر بھی قرآن کو نافذ کرو اور ساری دنیا تک اس کو پہنچانے کا بیڑا اٹھا لو. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اگر اس میں یعنی ایک مائنڈ سیٹ، کافرانہ مائنڈ سیٹ، مشرکانہ مائنڈ سیٹ، اس میں اگر آپ دعوت کا کام کریں گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، کیونکہ وہ لوگ تو نہیں چاہیں گے. ہمیشہ آپ دیکھیں سامنے کرام کہ پیغمبروں کی مخالفت عمرہ طبقے نے کی ہے. جو بڑے بڑے سرداران ہوتے ہیں نا، اصل میں تو چوٹ ان کو لگتی ہے. اب فرعون موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے فرعون کو پہلے دربار میں جا کے دعوت دی، کیونکہ یعنی عمرہ طبقہ جو ہے وہ عام طور پہ مخالف ہوتا ہے کہ اس سے ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور پھر ہمیں تابع ہونا پڑے گا. وہ تابع ہونا وہ چاہتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ تفصیلات ہیں اپنی جگہ، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہاں بھی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دنیا پرستی کا، ظاہر پرستی کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. دولت، عزت، شہرت اور اللہ کے قرآن کو ہم نے تو چھوڑ دیا ہے. اب جو قرآن کی دعوت پیش کرنے کے لیے نکلے گا یقیناً اس کی مخالفت ہوگی، یقیناً اس کی مخالفت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اس کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی، اس کی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرنی. جیسا کہ آپ کے اقبال نے کہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. باد مخالف سے آپ نے نہیں گھبرانا، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ کہے آپ نے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. ایک فارسی کا شعر بھی مجھے کچھ وہ عرفی تمی اندیش ز غوغائے رقیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. عرفی تمی اندیش ز غوغائے رقیباں، رقیبوں کے شور سے تم پریشان نہ ہو، اس کا خیال نہ کرو، کیونکہ آواز کتوں کی آواز جو ہے وہ جو فقیر ہیں ان کا رزق کم نہیں کر سکتی. کتوں کے بھونکنے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی فقیر آیا ہے اور اجنبی ہے اور وہ مانگ رہا ہے، تو لوگ پھر بھی نکل کے دے دیتے ہیں اسے. بلکہ مخالفین کی مخالفت تو ایک انعام ہے. سامعین کرام آپ دیکھیں 13 سالہ دور نبوی میں اسلام کس طریقے سے پھیلا، یعنی بڑا حصہ جو تھا مخالفین کی مخالفت کا تھا.
کوئی بھی یہ حج کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ تبلیغ کیا کرتے تھے، اور یہ حضور سے پہلے نکلتے، جو مہمان آتا اس کو خبردار کرتے کہ بھئی دیکھو ایک ایسا شخص ہے جو ان صفات کا مالک ہے، ان کے پاس نہ جانا اور تمہیں کہیں وہ غلط راستے پہ نہ ڈال دے، یعنی پہلے سے وہ الرٹ کر دیتے۔ اب وہ جس یعنی انسان کا وہ ایک فطرت بھی ہے نا کہ الانسان حریص ما منع به، اس طرح کی کوئی وہ ہے کہ انسان حریص ہے، جس کام سے اس کو روکا جائے تو وہ اس کے کرنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی یعنی کفار مکہ کی تو یہ خواہش تھی کہ وہ ذہنی نہیں بنائیں، اب ان کا ذہن بن جاتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو نئی نئی دعوت تھی اور لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، تو یہ لوگ جا کے بتاتے کہ بھئی ایک شخص ایسا ہے، تو ان کا اشتیاق پیدا ہو جاتا کہ دیکھیں بھئی یہ کیسا جادوگر ہے معاذ اللہ، یا کیسا متاثر کرنے، ہم سنیں تو اس کی بات کو، تو وہ سنتے تو وہ تبلیغ ہو جاتی۔ تو زیادہ یہ مخالفین کی مخالفت جو ہے سامعین کرام، یہ تبلیغ کو بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ آپ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، مخالفت نہیں کرے گا، آپ وہی گوشہ گمنامی میں پڑے رہیں گے۔ آپ کی دعوت کو پھیلانے کا اصل کام تو آپ کے مخالفین کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہمارے شیخ کے، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں کسی گاؤں میں جا رہا ہوں اور میرے کندھے پہ بندوق ہے، ایک گاؤں سے گزر رہا ہوں، میرے کندھے پہ بندوق ہے، اور کوئی آدمی آ کے میرے بندوق سے اس گاؤں سے گزرتے ہوئے جب میں تو اس کا فائر لبی دبا دیتا ہے، فائر ہو جاتا ہے، فائرنگ ہو جاتی ہے اس سے۔ اب لوگ جو ہے پھر نکل آتے ہیں، ظاہر ہے دیہات میں مثال کے طور پہ کوئی بھی فائر تو وہ نکل آتے ہیں، اب وہ ان کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، ہمارے شیخ کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ تو جب دوڑنے لگتے ہیں تو یعنی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہے، اور پھر وہ فائرنگ سے اب وہ ظاہر ہے، تو یہ ایک خواب تھا۔ اب وہ خواب میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ فائر کس نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ فائر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے خواب میں نا، یعنی یہ فائرنگ کرنے والا، میرے بندوق سے فائر کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، انہوں نے یہ فائر کیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے، لوگ نکل آئے۔ یہ ایک خواب تھا۔ اب اس کا تعبیر کیا ہے؟ وہی تعبیر ہے کہ بہرحال ان کی تو اپنی زندگی ایک ہمارے لیے، میرے لیے نمونہ بھی ہے، یعنی بہت سے ایسے واقعات ہیں، کبھی کبھی میں شیئر کر بھی دیتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ یہ جو مخالفت ہے یہ تو داعی الحق کا کام بڑھاتی ہے، دعوت کو بڑھاتی ہے، لوگ نکلتے ہیں، معلومات کرتے ہیں کہ بھئی کون ہے، کون یہ بات کر رہا ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے گھبرایا جائے۔ داعی الحق کو یہ اس آیت کا آپ دیکھیں نا طرز تخاطب کیا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ پہلے بھی کہا جا رہا ہے، نو میٹر، کوئی بات نہیں، کرنے دو انہیں۔ یہ 5 نبوی کی آیات ہیں سامنے کرام، حامیم سجدہ کی۔ تو ان ربک لذو مغفرہ، بے شک تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، لذو مغفرت وذو عقاب علیم، اور بہت دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ان ربک لذو مغفرہ، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو یعنی بخشش، اس میں یعنی رسول کے دعوت کے 2 نتائج برآمد ہونے ہیں، یا تو کچھ لوگ رسول کی بات کو مان لیں گے، ان پہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے گا، بخش دے گا جو ان کی، کیونکہ اسلام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک دم معاف کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی داعی الحق کی، یہ بات ذرا غور سے سنیں، کوئی بھی اگر داعی الحق، کسی کے بھی کان میں حق کی آواز آئی، ایمان کی طرف بلانے والے کی آواز سنائی دی، اگر اس نے مان لیا اس کو، یعنی اس پر یقین کر لیا اور اس سے ہدایت لے لی، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یعنی دو صورتیں ہیں سامعین کرام، وقت میرے پاس تھوڑا ہے لیکن یہ بات اہم ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ دو صورتیں ہیں، اگر آپ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے نے آپ کو کسی بھی داعی الحق نے بلایا، تو اب آپ پہ یا اللہ کی رحمت ہوگی یا اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ عذاب کے بارے میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں کہ عذاب یہ نہ سمجھے کہ آپ پہ پتھر برسیں گے یا یہ وہ، لیکن دنیا میں آپ پہ اللہ کا عذاب، آپ اللہ کے مستحق ٹھہریں گے، یا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ نزول کیسے ہوگا؟ جب آپ نے داعی، یعنی وہ قرآن میں وہ ہے نا، وہ بڑا اچھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ قیامت کے دن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک دعوت دینے والے کی پکار کو سنا، ہم نے اس پر یقین کر لیا۔ اننا سمعنا منادیا نہیں، یہ آخرت کی نہیں، یہ دنیا کی بات ہے۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو لذو مغفرہ، بہت بخشنے والا، وذو عقاب علیم۔ یہ بات ہم اکثر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ داعی الحق، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی اگر دعوت کو آپ نے قبول نہ کیا تو عذاب لازمی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں عذاب آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا۔ نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا، وذو عقاب علیم۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ ترجمہ سنا دیں، ما یقال لک، نہیں کہا گیا آپ کو، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، لیکن جو آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں ان کو بھی وہی کچھ کہا گیا ہے جو آپ کو کہا جا رہا ہے۔ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک رب آپ کا بہت بخشنے والا، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ Nothing is said to you but was said to the messengers before you. Your Lord is possessor of forgiveness and possessor of painful repayment. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔